313 رسول آئے ہیں اور 1.25 لاکھ، انہی 313 کو ملا کر 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، جناب نبی علیہ السلام بھی جن میں شامل ہیں کما بیش۔ تو 313 رسول ہیں، ٹوٹل 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ساری انسانیت کا نبی ہوں، نہ ہی اب ان کی جو موجودہ کتابیں ہیں ان میں بھی نہیں ملتا، بلکہ یہ بات ملتی ہے کہ وہ فلاں قبیلے کے نبی تھے، یہ بات نہیں ملتی کہ ساری انسانیت کے نبی تھے۔ اور برعکس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں رسول بنا کر۔ اور آپ کو پتہ ہے دوسری قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کافہ کا کیا معنی ہے کہ قیامت تک کے لیے کیا ہے، ساری انسانیت کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہی دوسری آیت اسی کے ساتھ ملتا جلتا معنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ کا در حقیقت معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی انتہا تک لے جا کر چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، قیامت تک جو اسلام کہتا ہے اسی میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح جو شریعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، یہ مطلب نہیں کہ 1400 سال تک تو ہے اس کے بعد شریعت نہیں ہے، بھئی کامل شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہاں پر آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین تا کے فتح کے ساتھ بھی آیا ہے اور تا کی زیر کے ساتھ بھی پڑھ لیں تو لغت عرب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں خاتم کا معنی سٹیمپ مہر نہیں ہے، خاتم کا معنی سیل ہے، لاگ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ اب ہمیں قادیانی دھوکہ دے جاتے ہیں، قادیانی دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، ہم اس کو کافر کہیں گے یا مسلمان کہیں گے؟ تو اب سادہ سا مسلمان کہہ دیتا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بھئی ہم تو اس کو مسلمان کہیں گے۔ تو قادیانی میں آپ کو قادیانیوں کے دھوکے سے آگاہ کر رہا تھا اور کر رہا ہوں کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، تم کلمہ پڑھو تو مسلمان، ہم کلمہ پڑھیں تو کافر، اور تم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہو اس قرآن کی تلاوت تم کرو تو مسلمان، ہم تلاوت کریں تو کافر، اور جس مکہ کا آپ جا کر طواف کرو تو مسلمان، ہم طواف کریں تو مسلمان نہیں ہیں۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ جس نبی کو آپ مانتے ہیں اسی نبی کو ہم مانتے ہیں، جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں، جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں وہی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اور جو عبادتیں آپ کرتے ہیں وہی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جو حج آپ جس طرح حج کرتے ہیں ویسے حج ہم کرتے ہیں، جس طرح روزہ آپ رکھتے ہیں ویسے روزہ ہم رکھتے ہیں۔ تم روزہ رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، جون سی بھی عبادتیں کرو، تم تو مسلمان ہو، ہم عبادتیں کریں تو ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ تو جو سادہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں انہیں نہیں ہوتا پتہ کہ یہ دھوکہ در حقیقت کہاں دیتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے اندر آ کر دیتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے مانتے ہیں جس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں ہیں۔ آخری نبی ان کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تب ہمیں پتہ ان کا کیسا چلے گا؟ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کے اوپر کلمہ بھی لکھ دینی ہے، دیواروں کے اوپر مکہ مدینہ کی تصویریں بھی لٹکا دینی ہے، دیواروں کے اوپر اللہ محمد کا نام بھی لکھ دینا ہے، لیکن دھوکہ انہوں نے کہاں دینا ہے؟ پھر انہوں نے سادہ قسم کے انسانوں کو کہنا ہے کہ جس طرح بریلوی ایک فرقہ ہے، اہل حدیث فرقہ ہے، دیوبندی ایک مسلک ہے، یہ کیا ہے؟ مسلک ہے، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی دین سے جدا نہیں ہے۔ تو سادہ قسم کا انسان سمجھتا کوئی حرج نہیں، بریلوی بھی ہمارے بھائی ہیں، اہل حدیث بھی ہمارے بھائی ہیں، دیوبندی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ تو اس طرح کے دھوکے میں آ کر پھنس جاتا ہے۔
اسے نہیں ہوتا پتہ کہ قادیانی اس کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول نہیں ہے، آخری رسول اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ بھائی دین کی تشریح کرنے کے لیے بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصے کی تشریح کرتا ہے اور حدیث کیا کرتی ہے؟ قرآن کی تشریح کر دیتی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ آپ کیا کرو، جس راستے پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، اس راستے پر چل پڑو، آپ کو تیسرے راستے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تیسرے راستے کے اوپر چلے گئے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ آپ کو دھکا دے دیں گے کہ جائیں دوسرے راستے کی طرف۔ اور یاد رکھنا ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، اور یاد رکھنا کہ ہم نے یہ ٹھکانہ ان لوگوں کا کیا کیا جہنم بنایا ہے، اور جو راہ راست سے ہٹنا چاہتا ہے ان کو ہم راہ راست سے ہٹا کر دھکا بھی دے دیں گے کہ جا، ہمیں بھی تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو تمثیل پیش کرتا ہوں، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، تمثیل پیش کرتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی جیسی ملتی جلتی تمثیل مولانا طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی ہے۔ انہوں نے تو اللہ رب العزت کے جلال اور جمال کے ساتھ تشبیہ دی ہے، میں تھوڑا ختم نبوت کو تھوڑا ستاروں کے ساتھ تشبیہاً تمثیل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے نبی آئے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، ان میں سے رسولوں سے ہٹ کر جتنے نبی ہیں سارے نبی ایسے ہیں جیسے ستارے ہوں، جیسے کیا ہوں؟ ستارے ہوں۔ اور جو رسول ہیں 313، انہیں نبیوں میں سے جو 313 1.25 لاکھ انبیاء میں سے رسول ہیں، وہ رسولوں کو آپ ایسے مراد ہے جس طرح کیا ہے؟ چاند ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ چاند ستاروں میں سے ایسے خیالات کریں، ایسے محسوس کریں جس طرح سورج ہوتا ہے۔ جب سورج آ جاتا ہے تب نہ چاند کی روشنی کی ضرورت رہتی ہے باقی، اور نہ ہی ستاروں کی روشنی کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اسی طرح جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں تب سورج بھی آ جاتا ہے۔ جب سورج کے ہوتے ہوئے چاند بھی آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے، تب چاند آ جائے تو اس کی روشنی سے مستفید نہیں ہوا جاتا، مستفید ہوا جاتا ہے تو سورج کی روشنی سے مستفید ہوا جاتا ہے۔ کیوں؟ سورج کی روشنی عام تام ہو چکی ہوتی ہے، اب دوسری روشنیوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ہم ان کی شریعت نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عام تام ہو چکی ہے۔ جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے چاند آ جاتا ہے تو چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے سورج۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ضرورت پوری ہو جائے گی ہماری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ۔ تو ہمیں نئی شریعت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی ایسے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے جو کیا کرے؟ تشریح کرے دین کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو میرے علماء ہیں یہ کیا ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں، میرے وارث علماء ہیں۔ اگر دین کی تشریح کی ضرورت پڑ گئی تو یہ علماء کر دیں گے۔ یہ علماء میرے وارث تو ہیں لیکن نبوت نبی نہیں ہیں، اور جو نبی کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا مرزائی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، کیوں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، لیکن ان کا دھوکہ کیسے پکڑا جائے گا؟ ہم ان سے پوچھیں جو ہمارا اجنبی دوست ہے جسے ہم کنفرم نہیں جانتے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ مرزے کے متعلق تیرے کیا خیالات ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے بہت اچھا شخص تھا، وہ تو مہدی ہے، وہ تو مسیح ہے، یا اس طرح کے کوئی اچھے القابات سے اس کو نوازتا ہے، تب ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ قادیانی ہے۔ تب یہ کیا ہے؟ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہمارے ایمان پر یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اگر وہ کہتا وہ تو ملعون تھا، وہ تو کیا ہے؟ کذاب تھا، وہ تو دجال تھا، اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے وہ تو جھوٹا تھا، اس نے جھوٹے نبوت کا کیا دعویٰ کیا ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ قادیانی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قادیانیوں کے مکر و فریب سے بچائے، اور خصوصاً یہ دھوکہ کب دیتے ہیں؟ دھوکہ تب دیتے ہیں جب یہ کیا ہے؟ مسلمان کی بیٹیوں کو بیاہ کر لے جاتے ہیں، تب یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی آپ نے اپنی بہن کا، جب بھی آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو خصوصاً جس کو آپ بیاہ کر دے رہے ہیں
اس سے اس کا عقیدے کے متعلق ضرور پوچھیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔